الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر جلوہ فرما لائق عزت تعظیم احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین اجلاس برادران اہل سنت قابل احترام بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت عالم تاجدار دو عالم فخر بنی آدم سرور کائنات ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مدینے کی انگوٹھی میں نگینہ غوث اعظم کا سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کی انگوٹھی میں نگینہ غوث اعظم کا جہاں میں ہر سو بٹتا ہے خزینہ غوث اعظم کا سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں میں ہر سو بٹتا ہے خزینہ غوث اعظم کا. محترم حضرات، یہ ماہ مبارک جسے ہم ہندوستان کی سرزمین پر 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں، اہل محبت اور وفاداران اولیاء اس ماہ مبارک میں اپنی غلامی کا اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں. یہ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ عرب کی سرزمین پر اکثر و بیشتر مقامات پر یہ اہتمام ہوتا ہے بارگاہ غوث اعظم میں ایصال ثواب کا، جس کو ہم ہندوستان میں 11ویں شریف کہتے ہیں. یہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا ایک مخصوص اہتمام ہے. اس کے متعلق کچھ باتیں بعد میں پیش کروں گا، لیکن اس سے قبل ایک خاص بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت تعظیم کے قائل ہیں. تعظیم انبیاء، تعظیم اولیاء یہ ہمارا شیوا ہے، ہمارا طرہ امتیاز ہے. آپ نے دوسرے فرقوں کو دیکھا ہوگا وہ تعظیم کے قائل نہیں ہیں، اسی وجہ سے وہ کسی کا جشن منانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ جہاں جشن منانے کی بات آتی ہے وہیں تعظیم ہوتی ہے. آج ہم نے محرم شریف کے مہینے میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں محفل سجائی، جشن شہداء کربلا کے نام سے محفل سجائی، تو یہاں پر تعظیم ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے انکار کرنا شروع کیا. ربیع الاخر شریف کے مہینے میں سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں
خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جشن کا یا جلسے کا اہتمام ہوا تو اس پر بھی وہ انکار کرتے ہیں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی تعظیم ہوتی۔ رجب شریف کے مہینے میں 6 رجب المرجب کو سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ہم نے اگر محفل کا اہتمام کیا تو یہاں بھی تعظیم ہوتی ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کے نام کی محفل، اولیاء کرام کا تذکرہ اور اس کے لیے باضابطہ اہتمام، اس میں تعظیم بالکل ہوتی ہے، اور تعظیم کے ساتھ ہی یہ سب اہتمام ہوتا ہے، اور بغیر تعظیم کے اتنا اہتمام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جہاں اہتمام ہوا وہاں تعظیم ہوئی، اور یہی تعظیم اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں ان کے ہاں یہ تعظیم ممنوع ہے، یعنی اس کا وہ الگ الگ نام دیتے ہیں، کوئی شرک کہتا ہے، کوئی حرام کہتا ہے، مگر ہم اس تعظیم کو اپنا ایک محبوب مشغلہ بھی سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی اس میں رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا یہ عظیم ذریعہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی محبوب بندے ہیں ان کی تعظیم سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان کا احترام، ان کی تعظیم اللہ کو پسند ہے، اور یہی ہمارے لیے دلی پرہیزگاری کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آپ کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آج مسلمان عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نماز اگر پڑھ رہا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، روزہ رکھ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، زکات دیتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، حج کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، صدقات و خیرات کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں، جتنی بھی یہ نیکیاں ہیں، جتنی عبادتیں ہیں، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، لیکن اس کا نتیجہ اور اس کا انجام کیا ہے؟ اس لیے تاکہ اس کے ذریعے ہمارا دل متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ نماز کے حوالے سے بھی یہی بیان کیا گیا، روزے کے متعلق بھی یہی بیان کیا گیا، زکات کے متعلق بھی یہی بیان کیا گیا کہ ان اعمال سے انسان مسلمان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کے حوالے سے کیسے متقی ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور سوال کیا، پوچھا اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا۔ ایمان کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا۔ تیسری چیز انہوں نے پوچھی، احسان کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر اسے یہ خیال نہ ہو سکے تو یہ خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تصور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا یا بندگی کا جو تصور پیش فرمایا ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو آپ بتائیے کہ اسی تصور کے ساتھ جو بندہ زندگی گزارے اس سے کون سا گناہ سرزد ہوگا؟ وہ ہر گناہ سے پرہیز کرے گا، اس لیے کہ جب اس کے اندر یہ بات بیٹھ گئی، اس کے دل میں یہ بات سما گئی کہ میں جہاں ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز کے اندر یہ تصور پیدا کیا گیا تو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ ایک بندہ مومن نماز کے لیے رکعت باندھ لیتا ہے، اور اس نے جب یہ تصور پیدا کر لیا، یہ خیال پیدا کر لیا کہ مجھے خدا دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں، اور اسی تصور کے ساتھ مکمل نماز ادا کر لیتا ہے، سلام پھیرتا ہے، اس کے بعد اگر مسجد سے وہ باہر بھی نکل جائے
تو وہی تصور اس کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ گلی کوچے میں جا رہا ہو، چاہے بازار میں جا رہا ہو، چاہے محل میں جا رہا ہو، چاہے اندھیری کوٹری میں ہو، وہی تصور وہی خیال اس کے اندر ہوگا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جس کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا بلکہ اپنے آپ کو تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان تو گویا نماز متقی بنانے کی ایک بہترین ٹریننگ ہے۔ متقی کس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ وہ کسی طرح سے حرام کاموں کا ارتکاب نہ کر سکے، حرام چیزوں کو استعمال نہ کر سکے اور اللہ کی نافرمانی نہ کر سکے، گناہوں کی طرف نہ جائے۔ یقیناً یہ متقی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کوئی صرف اور صرف تسبیح تو گھما رہا ہے مگر وہ حرام چیزوں سے بچتا نہیں ہے، حرام کاموں کا ارتکاب کرتا جا رہا ہے تو وہ متقی بن نہیں سکتا ہے۔ لہذا متقی بننے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے، حرام کاموں سے اس کو اجتناب اور پرہیز ضروری ہے۔ لہذا اسی لیے نماز کے اندر یہ تصور پیدا کیا گیا کہ تم اس طرح سے نماز پڑھو کہ خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہی تصور اگر پیدا ہو جائے یقیناً وہ ہر جگہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ایک انسان چوری نہیں کرتا ہے، کب؟ جب پولیس سامنے موجود ہو یا کوئی سامنے دیکھ رہا ہو تو چوری نہیں کرتا ہے، اور اگر کوئی موجود نہیں ہے تو چوری کر لیتا ہے، اس کی اپنی نفس کی خواہش ہے۔ لہذا جب ایک عام انسان کسی سے ڈر کر کے، پولیس سے ڈر کر یا کسی انسان سے ڈر کر اپنے آپ کو چوری سے بچا لیتا ہے تو یہ تو اس کا دنیاوی خوف ہو گیا۔ کاش یہی اس سے زیادہ بہتر خوف، اللہ کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جائے تو وہ نہ چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے جو اس کے لیے اور اس کی عزت و آبرو کے لیے نقصان دہ ہو۔ اسی لیے نماز کے اندر یہ تصور دیا گیا، روزے کے اندر بھی یہی تصور دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو روزے بھی متقی بنانے کی ٹریننگ ہے۔ کیسے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے۔ یہاں تک کہ دھوپ کا وقت ہے، پیاس کی شدت ہے، گرمی کا موسم ہے، لیکن گھر کے اندر تنہا ہیں، اکیلے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس وقت اگر آپ پانی پینا بھی چاہیں تو اندر سے ایک آواز آتی ہے، پانی پی لوں گا لیکن میرا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ میں نے روزہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا ہے، اللہ کے لیے رکھا ہے۔ تو جب یہ تصور اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ کھانے سے پرہیز کرتا ہے، پانی پینے سے پرہیز کرتا ہے۔ تو جب اللہ کے خوف سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، پرہیز کر رہا ہے، تو ایک ٹریننگ دی گئی، ایک اسپرٹ پیدا کی گئی، ایک طرح کی اس کے اندر صلاحیت پیدا کی گئی کہ اللہ کا خوف دل میں رکھ کر اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزوں کو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو پھر اللہ کی رضا کے لیے حرام چیزوں کو بالکل وہ چھوڑ سکتا ہے، ناجائز چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ لہذا روزہ بھی ایک بندہ مومن کو متقی اور پرہیزگار بنانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور ٹریننگ ہے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ احکام خداوندی کے اندر کہیں نہ کہیں سے متقی بنانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، متقی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ایک فرمان بڑا عظیم فرمان ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے والا نمازی ہو کر یا روزہ رکھنے والا روزے دار ہو کر، حج کرنے والا حاجی ہو کر ایک بہت بڑی غلطی کر سکتا ہے، ایک بہت بڑا گناہ اس سے ہو سکتا ہے۔ متقی بننے کے بعد بھی ایک بہت بڑا گناہ اس سے ہو سکتا ہے، شیطان اسے اس گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کبھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کے خلاف کام کر سکتا ہے۔ لہذا دیکھا یہ گیا، تجربہ یہ شاہد ہے کہ نمازی بھی بارگاہ مصطفیٰ کا گستاخ نظر آ رہا ہے، روزہ رکھنے والا بھی بارگاہ مصطفیٰ کی توہین کرنے والا نظر آ رہا ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ متقی بن جا رہا ہے، مگر متقی نمازی ہو کر کے، متقی ہو کر کے بارگاہ مصطفیٰ کا اگر گستاخ بن گیا تو اس کا ایمان ہی سلب ہو گیا۔
تو نہ نماز اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکی، نہ روزہ فائدہ مند ثابت ہو سکا، نہ حج اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکا، نہ زکوٰۃ فائدہ مند ثابت ہو سکی، نہ اعمال خیر اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے، کوئی چیز فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہے ہیں. تو پتا چلا کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی بہت عظیم چیز ہے جس کی طرف توجہ دینی ضروری ہے. لہذا میں اسی چیز کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کر لیتا ہے حقیقت میں وہ متقی بنتا ہے. سبحان اللہ. لہذا نماز سے انسان متقی بن تو سکتا ہے مگر کامل متقی نہیں بن پائے گا. روزے سے انسان ظاہری طور پر متقی تو بن سکتا ہے مگر کامل متقی نہیں بن پائے گا. حج و زکوٰۃ سے انسان متقی تو بن سکتا ہے، پرہیزگار بن سکتا ہے مگر کامل طور پر متقی نہیں بن پائے گا. کامیابی اس کو حاصل نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ وہاں پر نماز پڑھنے کے بعد بھی، روزہ رکھنے کے بعد بھی، حج و زکوٰۃ کے بعد بھی اس سے ایک غلطی ایسی سرزد ہو رہی ہے جو اس کے ایمان کو ختم کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے. وہ یہی ہے کہ تعظیم اولیاء، تعظیم مصطفیٰ کے خلاف کرنے کی بنیاد پر اب وہ متقی نہیں بلکہ وہ صراحتاً ایمان کے دائرے سے نکل رہا ہے. آپ نے دیکھا آج ایک شخص نماز تو بہت پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے اور بہت سارے نیکیاں بھی کر رہا ہے، مسجدیں بھی تعمیر کر رہا ہے، مگر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا گستاخ بن گیا. اب بتائیے اب اس کی نماز کہاں گئی، اس کا روزہ کہاں گیا، اس کی زکوٰۃ کہاں گئی، اس کا حج کیا اس کے لیے ثابت ہو سکا؟ لہذا یہ تعظیم مصطفیٰ کے خلاف کرنے کی بنیاد پر اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے اور وہ متقی کیا بلکہ مومن ہی نہ رہا. پہلے مومن ہونا ضروری ہے اس کے بعد متقی. لہذا اگر کوئی ایمان والا ہی نہ رہ سکا کہ اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا تو اب اس کا متقی ہونا اس کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ وہ الٹا اور اس کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے کہ وہاں اب وہ شیطان کے نرغے میں آ گیا ہے، شیطان کے داؤ میں آ گیا ہے، شیطان اس کا اغوا کر چکا ہے. اب شیطان اسے جیسے چاہے استعمال کرتا ہے. معاذ اللہ یہاں تک کہ اب وہ بظاہر متقی بن کر کے اپنے اندر یہ فخر محسوس کرتا ہے کہ میں سب سے اچھے عمل والا ہوں، میں سب سے زیادہ نیک انسان ہوں، میں سب سے زیادہ اونچا انسان ہوں. اب اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے اور جہاں تکبر پیدا ہو گیا اب اس کا معاملہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم متکبر کے دل پر ایسی مہر لگا دیتے ہیں کہ یقیناً اسے ہدایت کا راستہ نظر نہیں آئے گا. اللہ تکبر کرنے والا متکبر جسے کہا گیا، متکبر کے دل پر مہر لگ جاتی ہے پھر اسے حق نظر نہیں آتا ہے، حق راستہ اسے نظر نہیں آتا ہے، حق کی روشنی نہیں ملتی ہے، ایمان کی حلاوت نہیں ملتی ہے، ایمان کی مٹھاس نہیں ملتی ہے، معرفت خداوندی کا نور نہیں حاصل ہوتا ہے، جنت کا راستہ اسے نظر نہیں آتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ چیز پہلے حاصل کی جائے جس کی بنیاد پر ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارا ایمان محفوظ رہے، ہم دائرے ایمان میں رہیں. لہذا وہ چیز ہے شاعر اللہ کی تعظیم. اسی لیے اس عنوان کو آپ اچھی طرح سے سننے کی کوشش کریں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ حقیقت میں متقی بنے گا. سبحان اللہ. اس کو دلی تقوی حاصل ہوتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اب ذرا اس کا تجزیہ کریں کہ کس طرح سے دل متقی ہوتا ہے. دل کا متقی ہونے کا کیا معاملہ ہے، دل کے متقی ہونے کی حقیقی کیفیت کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بارگاہ میں آپ کو آنا ہوگا اور ان سے آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کس طرح سے ان کا دل متقی تھا، کس طرح سے ان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیت تھی. لہذا نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ، اعمال صالحہ یہ ایک طرح سے ظاہری طور پر انسان کے اندر ایک بہترین کیفیت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے مگر حقیقت میں کامیابی کی باعث، کامیابی کا ذریعہ، کامیابی کی ضمانت اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی تعظیم اور احترام اور ان کے لیے دل و جان سے اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ ہونا اور ساتھ ہی ساتھ آل رسول کی تعظیم یہ سب سے عظیم ذریعہ ہے. جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک نہ اس کو
نماز متقی بنا سکتی ہے، نہ روزہ متقی بنا سکتا ہے، نہ حج متقی بنا سکتا ہے، نہ زکوٰۃ متقی بنا سکتی ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ تعظیم مصطفیٰ اور تعظیم آل مصطفیٰ یہ دو چیزیں بڑی اہم اور ضروری ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس کو حدیث پاک کی روشنی میں آپ سماعت فرما لیں. اسی لیے اللہ کے محبوب ہم سب کے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ طبرانی کی حدیث ہے، لو ان رجلا قام بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات على بغض آل محمد مات کافرا دخل النار او کما قال صلی اللہ تعالی وسلم. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص، اگر کوئی انسان خانہ کعبہ کے پاس کھڑا ہوا، رکن اسود یعنی جہاں حجر اسود ہے اس کے قریب کھڑا اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لیکن اس کی موت آل رسول سے بغض اور عداوت میں ہوئی تو یقیناً وہ جہنم میں داخل ہوگا. اللہ اکبر اللہ. یہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہاں گویا ایک فکر دے رہے ہیں، ایک تصور دے رہے ہیں کہ بندہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف نماز پڑھ کر کے ہم متقی بن جائیں گے اور سیدھے جنت پہ چلے جائیں گے، ہم صرف روزہ رکھ کر کے متقی بن جائیں گے سیدھے جنت پہ چلے جائیں گے، حج کر کے ہم متقی بن جائیں گے سیدھے جنت پہ چلے جائیں گے. یہ سارے اعمال، یہ سارے احکام ایک طرف ہیں، لیکن آل رسول سے بغض اور عداوت کی بنیاد پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی عداوت رسول، یہی عداوت آل مصطفیٰ اس کے لیے اتنا بھیانک جرم ثابت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اب اس کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ اس کی زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ کوئی عمل قبول ہوگا، بلکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ تم نے میرے رسول کی آل سے بغض رکھی ہے، لہذا اب تمہارے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ جہنم کا فیصلہ ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. اللہ اکبر. حدیث پاک کا یہ لفظ آپ ذرا قابل میں غور سے سنیں. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم مات علی بغض آل محمد، مر گیا اس حال میں کہ اس کے دل میں کچھ بغض رہا. بغض کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کدورت کہتے ہیں. کدورت جیسے آج اگر کسی سے کوئی بھی تھوڑی سی دشمنی ہو جاتی ہے یا کسی کا کوئی عمل ناپسند ہوتا ہے تو اس کے دل میں ایک طرح کی کدورت پیدا ہوتی ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. لہذا آج ایک کافر سے جو مکمل طور پر کافر ہے، دین اسلام سے ہٹا ہوا ہے، ایک طرح کی ہم کدورت اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ دشمن خدا ہے، یہ دشمن مصطفیٰ ہے. لہذا یہاں ہمارا یہ کدورت رکھنا، یہ ہمارا اس سے بغض رکھنا یقیناً یہ اللہ کی رضا میں ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت ہو تو اللہ کے لیے، بغض ہو تو اللہ کے لیے. لہذا محبت اور بغض کا جو معیار ایمان کے لیے ضروری ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی سے محبت ہم کریں تو اس لیے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، یہ ایمان والا بندہ ہے، یہ نیک بندہ ہے. لہذا آج اولیاء کرام سے ہمارے دلوں میں محبت ہے، ان کی تعظیم ہے، ان کا احترام ہے، تو اس لیے کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں. اور اسی طرح سے ہم ابو جہل سے نفرت رکھتے ہیں، ابو لہب سے نفرت رکھتے ہیں، قارون سے نفرت رکھتے ہیں، نمرود سے نفرت رکھتے ہیں، جو کافر ہیں ان سے نفرت رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والبغض فی اللہ، یعنی اللہ کے لیے بغض رکھا جائے کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کی انہوں نے اطاعت نہیں کی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کیا ہے. لہذا بغض اس بنیاد پر ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے ایمان کا ذریعہ اور ایمان کی علامت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. خواجہ کا ہندوستان، مذہب اسلام، حضرت علامہ سید سبتنیا صاحب قبلہ، حضور وقار ملت، وقار ملت، شہزادہ سید ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.